بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہی سلوک میں فنا اور بقا دو اہم تصورات ہیں جو سالک کی روحانی حالت اور اللہ سے قربت کے مختلف مراحل کی عکاسی کرتے ہیں۔ فنا کا مطلب ہے اپنی خودی یعنی انا کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا میں ختم کر دینا۔ سالک جب فنا کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کی ذاتی خواہشات، ارادے اور خودی مٹ جاتی ہے اور وہ اللہ کی رضا میں پوری طرح ڈھل جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان اپنی ہستی کو اللہ کی وحدانیت میں گم کر دیتا ہے، یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس میں سالک دنیاوی چیزوں اور اپنے نفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ فنا کے بعد جب سالک کو اللہ سے قربت اور معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ بقا کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ بقا کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں باقی رہنا۔ اس مرحلے میں سالک اپنی ذات کو اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اپنی ہستی کو پا لیتا ہے، لیکن اب وہ اللہ کی قدرت اور صفات کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی کو بقا باللہ کہا جاتا ہے، جہاں سالک اللہ کی صفات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے عروج و زوال بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے نفس سے نکل کر اللہ کی طرف پرواز کرنا اور فنا فی اللہ ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، انوار و تجلیات کے ساتھ خلقت خدا کی رہنمائی کے لیے واپسی کا سفر کرنا۔ فنا اور بقا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فنا کے بغیر بقا کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ سالک پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو مٹاتا ہے اور پھر اللہ کی معرفت اور قربت میں مستقل طور پر رہتا ہے۔ یعنی فنا کا مطلب ہستی کا مٹ جانا ہے، جبکہ بقا کا مطلب اللہ کی رضا میں ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ یہ دونوں تصورات سلوک کی اہم منازل ہیں اور سالک کے لیے روحانی ترقی اور اللہ سے قربت کے لیے بنیادی مراحل سمجھے جاتے ہیں۔ شکریہ۔